آج ہم کون سی اسٹوری سنیں گے عبد الرحمن؟ سورہ اخلاص پارٹ 2۔ سورہ اخلاص کی ہماری اسٹوری رہ گئی تھی، وہ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ The idol worshippers sent a man called Hussein to convince the Prophet sallallahu alaihi wasallam to stop inviting people. Okay. To stop inviting people to believe in only one God. جو بت پرست تھے انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حسین، انہوں نے اس کو بھیجا کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ لوگوں کو کنونس کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اس بات پہ ابھارنا چھوڑ دیں کہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ جی، ان کی فوج ایک سولہ سے ختم ہو رہی تھی۔ نہیں، ان کو پسند نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ تو اتنے سارے بتوں کو پوجتے تھے نا، تو پھر ان کا تو یہ دین نہیں تھا، ان کا دین تو یہ تھا کہ زیادہ سارے خداؤں کو پوجیں۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, Hussein, how many gods do you have? Hussein answered, seven, 6 on earth and 1 in the heaven. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا کہ حسین تمہارے پاس کتنے خدا ہیں؟ تو اس نے کہا 7، 6 زمین پر اور 1 آسمان پر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو تم کس سے دعا کرتے ہو؟ تو حسین نے کہا کہ وہ جو آسمان پر ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ آسمان پر مطلب کہ مسلمان والے جو ہوتا ہے؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا یہی خدا ہے نا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then asked, when you lose something, who do you beg for help? اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہاری کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب تم سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر تم کس سے دعا مانگتے ہو، کس سے تم مدد مانگتے ہو؟ تو اس نے پھر سے کہا کہ وہی جو آسمان پر ہے اس سے مانگتے ہیں۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، If the one in the heaven is doing everything, what are the others good for? تو یہ بتاؤ کہ اگر جو آسمان پہ ہے وہ سارے کام تمہارے کر رہا ہے، وہ سب چیزیں کرتا ہے، تو پھر باقیوں کا کیا فائدہ؟ حسین said, they are good for nothing. حسین نے کہا کہ ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, then you should only worship the one in heaven. پھر تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے جو کہ آسمان پر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر حسین نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ وہ یہ بات مان گیا کہ واقعتاً جب ایک ہی اللہ ہے جو سارے ہماری دعائیں مانتا ہے تو پھر ہم باقی سب سے کیوں مانگے؟ اور مانگتا بھی نہیں تو باقی سب کا فائدہ ہی کیا؟ اور ویسے بھی کرے گا بھی تو دعا ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ ہاں، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو جاندار بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے words of wisdom. Someone may ask, can Allah create another God, or can he make a rock that he cannot carry? This is like asking, can the queen steal chocolate from the store, or can my dad punch our neighbor in the face? We have to distinguish between can and should. Yes, the queen and your dad can because they have the power to do that, but they shouldn't because it's not the proper thing to do. Allah subhanahu wa ta'ala has the power to do anything, but he only does what fits his majesty and honor. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑے ایسے سوال پوچھتے ہیں جن سوالوں کا کوئی مقصد نہیں بنتا یا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ فار ایگزامپل کوئی یہ بھی کویسچن کر سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک اور خدا کو بنا سکتے ہیں، یا کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی اتنا بھاری پتھر بنا سکتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکیں؟ اب اللہ تعالیٰ تو ہر کسی چیز کو اٹھا سکتے ہیں obviously، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہی چیز کرتے ہیں جو کرنی چاہیے یا جو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر پتھر کو اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم پوچھیں کہ کیا کوئین جو ہے وہ چاکلیٹ چرا سکتی ہے؟ ہاں، وہ چرا تو سکتی ہے، لیکن وہ کیوں چرائے گی؟ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے چرانے کی، اس کے پاس تو آلریڈی سب کچھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے
یہ سب کرنے کی، اللہ تعالیٰ تو وہی کریں گے نا جو کام کی چیز ہوگی، جو اچھی چیز ہوگی. Allah is all powerful and most wise, and asking him to do something that goes against his power and wisdom is ridiculous. That's like asking a chef to make food that no one can eat, or asking a carpenter to make a table without a surface. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور پھر اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کرے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جو نقصان کی چیز ہو، تو یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیز کوئی نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ تو اتنے عقل مند ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہیں. اور کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے نہیں تو پھر ان کا جو چہرہ ہے اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ We believe in these qualities because they are mentioned in Quran and in sayings of Prophet, but we do not know what his hands or face look like, or how he rises over the throne, and so on, because these things are beyond our imagination. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہاتھ کیسا نظر آتا ہے، وہ کس کلر کا ہے، یا اس کی کیسی شیپ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے، بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا بھی ذکر ہے قرآن میں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، لیکن وہ کہیں پہ بھی انسان کے چہرے کے جیسا نہیں ہے، نہ ہی اس سے ملتا جلتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بالکل ڈفرینٹ ہوگا، اور ہم اس بارے میں سوچ نہیں سکتے، وہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی کہ وہ چہرہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ صرف خیال بھی نہیں آ سکتا. ہاں، وہ خیال بھی ہمیں نہیں آ سکتا. صرف قیامت کے دن جو مسلمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، اور پھر جنت میں بھی جو سب سے بڑی جنت کی نعمت ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. تو ہم اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں. میں روز یہ دعا پڑھتی ہوں، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ، مجھے اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کا لذت اور مزہ عطا فرما، کہ میرے پاس بھی یہ اپرچونٹی آئے، یہ موقع آئے کہ میں بھی اللہ کو مرنے کے بعد جنت میں جا کے دیکھ سکوں، بیکاز وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی نعمت ہوگی، اور اس وقت ہمیں سب سے اچھا محسوس ہوگا جب ہم اللہ کو دیکھیں گے. صرف مسلمانوں کو آ رہے ہوں گے، کافروں کو نہیں. تو کافروں کا کیا لگ رہا ہوگا کہ کافروں کو کیا لگ رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن کافروں کو محسوس ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ ان کو تو یہ پتہ ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ کے ہی حکم چلنے والا ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ لیکن کسی بھی طریقے سے اپنی مخلوق کے جیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. تو آج ہماری سورہ اخلاص یہاں پر ختم ہو گئی. اب آپ کو سورہ اخلاص میں کیا اچھی بات لگی اور کیا سمجھ میں آیا آپ کو سورہ اخلاص سے؟ سب سے اچھی بات کیا لگی آپ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.